میں بھی چلتا ہوں انکل۔ ارے نہیں، تم بیٹھو، رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھا کے جانا، اتنے دنوں بعد آئے ہو۔ پھر دختر سے مخاطب ہوئے، عصمت بیٹی، ان کے لیے رات کا کھانا ملازمہ سے مل کر بنوا لو، ہم ابھی آ جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد عصمت آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ ملازمہ کو رات کے کھانے کے بارے میں ضروری ہدایات دے کر آئی تھی۔ کہنے لگی، تمہارا جی گھر کا کھانا کھانے کو چاہتا تو ہوگا۔ نہیں، سچ بات یہ ہے کہ جب تم میرے سامنے ہوتے ہو مجھے بہت فکر مند نظر آتے ہو۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ انسان کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، نعیم نے جواب دیا۔ آخر ایسی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں؟ شاید تم کسی اور کو پسند کرتے ہو۔ عصمت، تم غلط سوچتی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیا بات ہے؟ کیا میں تم کو بہت بری لگتی ہوں؟ مجھے تو تم بہت اچھی لگتی ہو، تم تو ہر وقت میرے خیالوں میں رہتی ہو۔ بے اختیار یہ الفاظ اس کے ہونٹوں سے ادا ہو گئے، حالانکہ وہ ایسی کوئی بات ہرگز کہنا نہیں چاہتا تھا۔ نہیں، تم میرے دل میں بس کے ہو۔ کاش میں تمہارے ساتھ ساری زندگی بسر کر سکوں۔ ہاں، اے کاش کہ میں بھی اپنی باقی تمام زندگی تمہارے ساتھ گزار سکتا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف قدم بڑھائے تو عصمت اس کے سامنے رستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بولی، نہیں، امی ابو سے مت ڈرو، وہ تمہاری طرف منتظر نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے گھر والوں سے مل لیں۔ جب تم پڑھائی ختم کر لو گے تو وہ گاؤں جا کر ان سے مل لیں گے تاکہ ہمارے رشتے کی بات چیت ہو چلے۔ میں بھی ایسا ہی چاہتا ہوں، لیکن ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ ہماری شادی کے بیچ ایک دیوار ہے عصمت۔ پہیلیاں نہ بجھواؤ، صاف صاف بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے۔ پھر کبھی بتاؤں گا، ابھی کچھ ضروری کام ہے، دیر ہو رہی ہے، مجھے جانے دو۔ ایک شرط پر کہ تم مجھے فون کیا کرو گے۔ ٹھیک ہے، نعیم نے یہ کہہ کر جان چھڑائی اور وہاں سے چلا گیا، لیکن اس ملاقات کا اس پر گہرا اثر ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ لڑکی تو سچ مچ مجھ سے زندگی بھر کی آس لگا کر بیٹھی ہے، اور اس کے والدین بھی۔ ان کو تو میری شخصیت کے ساتھ میری تعلیمی کیریئر سے بھی پیار ہو گیا، کیونکہ وہ مستقبل کا انجینئر تھا۔ ہاسٹل آ کر وہ اپنے کمرے میں بستر پر گر گیا۔ آج وہ بہت پریشان تھا، سوچ رہا تھا کہ اب وہ عصمت کو ہر بات سچ سچ بتا دے کہ یہی مناسب وقت تھا۔ آخر کار رات ہو گئی۔ تقریباً 9 بجے عصمت کا فون آ گیا۔ نعیم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ نہیں نعیم، تم نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا کہ مجھے نیند نہیں آتی؟ پلیز مجھے سچ سچ بتا دو کیا بات ہے۔ دیکھو عصمت، یہ ہاسٹل کا فون ہے، یہاں سے زیادہ دیر بات نہیں ہو سکتی۔ مگر اس لڑکی کی ضد تھی کہ نہیں، ابھی اور اسی وقت بتاؤ گے۔ تنگ آ کر نعیم نے کہہ دیا، دیکھو یہ بات سن نہیں سکو گی، یہ تمہاری برداشت سے باہر ہے، رات بھر سو بھی نہیں سکو گی، لہذا اب آرام سے سو جاؤ، کل صبح بات کر لیں گے۔ ہرگز نہیں نعیم، مجھے چین نہیں ہے، میں تم سے پوچھ کر رہوں گی، تم مجھے ضرور بتاؤ گے، پھر ہم مل کر ہر دیوار کو توڑ دیں گے۔ اگر تم غریب ہو تو مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے، جیسا بھی کٹھن وقت ہوگا ثابت قدمی سے تمہارا ساتھ گزارا کروں گی، تمہارے ساتھ رہوں گی، ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گی۔ وہ بہت جذباتی ہو گئی۔ نعیم نے اندازہ کر لیا کہ وہ فون پر رو رہی ہے، تب اس سے نہ رہا گیا۔ بولا، میں نے تم کو کہا تھا نا کہ میں تمہیں کبھی دھوکہ نہ دوں گا۔ تو سنو، میں شادی شدہ ہوں، میرا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی بھی ہے۔ یہ سنا تھا کہ عصمت نے فون بند کر دیا۔ اس وقت نعیم نے اس کا نمبر ڈائل کیا، کئی مرتبہ فون کیا، مگر اس نے نہیں اٹھایا۔ اسے رات بھر نیند نہ آئی، جانتا تھا وہ بھی نہیں سوئی ہوگی۔ وہ تمام رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ وہ کبھی کتاب اٹھاتا، کبھی گانے لگاتا، کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتا۔ گھڑی کی سوئیاں بھی جیسے ٹھہر گئی تھی۔ وقت تھم گیا تھا، رات گزرتی نہ تھی۔ جب میری یہ کیفیت ہے تو جانے اس کا کیا حال ہوا ہوگا۔ یہ سوچ سوچ کر نعیم پریشان ہوتا رہا۔ 2 دن تک یہی کیفیت رہی۔ تیسرے روز وہ صبر نہ کر سکا اور عصمت کے گھر چلا گیا۔ وہ سامنے آئی تو اس کی عجیب حالت تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی اور بے خوابی سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ بھی کئی راتوں سے نہیں سوئی تھی۔ وہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ نعیم ہی گویا ہوا، عصمت مجھے معلوم ہے، تم نے بھی یہ ساری راتیں جاگ کر گزاری ہیں۔ وہ اداس ہو کر بولی، اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ تم کو دیکھنے آیا ہوں، تم مجھ سے دھوکہ کر رہے تھے۔ دیکھو،
عصمت میرے دل میں کھوٹ ہوتا تو میں تم کو حقیقت سے آگاہ کیوں کرتا؟ میں سچ کہتا ہوں، تم چاہتی ہو تو میں تمہارا جیون ساتھی بننے کو تیار ہوں، لیکن سچ بتا کر، تاکہ بعد میں کوئی الزام نہ آئے۔ میرا نام بھی آپ اپنی زبان پر مت لانا۔ وہ نعیم کو دروازے پر چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی، کیونکہ وہ بے تحاشا رو رہی تھی اور اپنے آنسو چھپانا چاہتی تھی۔ اس کو روتا دیکھ کر نعیم کا دل بند ہونے لگا۔ ان دنوں وہ کالج سے بھی فارغ ہو گیا تھا، کیونکہ امتحان قریب تھے۔ اس نے ہاسٹل چھوڑ دیا تھا اور ایک پرائیویٹ کمرہ کرائے پر لے لیا۔ وہ اپنے چچا کے گھر پر بھی رہنے نہیں آیا، جو ہمارے گھر کے برابر میں تھا۔ نعیم نے عصمت کو فون کر کے بتایا کہ اس نے رہائش تبدیل کر لی ہے، یہاں فون کی سہولت موجود ہے۔ اس کے بعد وہ تمام وقت عصمت کے فون کا منتظر رہتا۔ اس لڑکی کا دکھ اس کے دل میں انگاروں کی طرح سلگتا رہتا تھا۔ کتابیں اٹھاتا تو پڑھ نہیں پاتا تھا۔ اس طرح 2 دن اور گزر گئے، اس نے فون نہیں کیا۔ تیسری رات تقریباً 2 بجے جب فون کی گھنٹی بجی، اس نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا تو فون کرنے والے نے کال کاٹ دی۔ پھر وقفے وقفے سے یہی ہوتا رہا۔ وہ فون کرتی، نعیم ہیلو کہتا، وہ کال کاٹ دیتی۔ سوچا اب کال ریسیو نہ کروں گا۔ اس بار مسلسل گھنٹی بجتی رہی، نعیم نے نہ اٹھایا۔ جب گھنٹی بجنا بند ہوئی تو اس نے کال ریسیو کر کے غصے سے کہا، کون ہو تم؟ کچھ تو بولو، میں کئی دن سے سویا نہیں، اب مہینوں یوں ہی بیٹھا رہوں گا۔ جب تم چاہے فون کر سکتی ہو، میں موجود رہوں گا۔ خدا حافظ۔ جب اس نے خدا حافظ کہا تو ادھر سے گھبرائی ہوئی آواز آئی، نعیم، ہاں بولو۔ عصمت، میں جانتا ہوں کہ تم ہی ہو، بولو کیا بات ہے؟ اگر تم مجھ پر ناراض ہو کہ میں شادی شدہ ہوں تو سنو، میری شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی تھی۔ میں ان دنوں صرف 15 برس کا تھا جب والدین نے میری شادی کر دی۔ گاؤں میں ایسا ہی رواج ہے، اب بتا دو اس میں میرا کیا قصور؟ میں نے بہت سوچا، بہتر ہے کہ میں آپ سے شادی کر لوں، بجائے اس کے کہ میں عمر بھر آپ کے دیے ہوئے اس غم کی پرورش کرتی رہوں۔ کیا تم نے اچھی طرح سوچ لیا ہے؟ نعیم نے پوچھا۔ اچھی طرح سوچ لو، یہ زندگی بھر کا سودا ہے۔ میں کل گاؤں جا رہا ہوں، 2 دن بعد آؤں گا، پھر امتحان ہے، اس کے بعد میں تمہارے گھر آؤں گا آخری جواب لینے۔ اگر تمہاری مرضی ہوگی تو پھر میں تمہارے ساتھ عمر بھر کا بندھن باندھنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے خوب غور سے نعیم کی بات سنی اور کہا، تم آج آؤ، کل آؤ، 1 سال بعد یا 1 صدی بعد، میرا ایک ہی جواب ہوگا، میں شادی تم سے ہی کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ نعیم بے چین تھا، لیکن اس بے چینی میں اسے سکون مل رہا تھا کہ وہ کسی نتیجے، کسی فیصلے پر تو پہنچی ہے۔ نعیم کے پیپر شروع ہوئے تو وہ اس میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً 2 ماہ بعد ایک دن وہ عصمت کے گھر جانے کے لیے تیار ہوا۔ آج یہ راستہ اسے بہت لمبا لگ رہا تھا، ختم ہونے میں نہیں آتا تھا۔ سوچے سانپوں کی طرح ڈس رہی تھی۔ دوسری شادی کے بارے میں گھر والوں کی کیا جواز پیش کرے گا؟ پہلی بیوی کا سامنا کیوں کر پائے گا؟ اور سب سے بڑھ کر جو بات نعیم کو کھائی جا رہی تھی یہ تھی کہ وہ انکل سلیمان کو کیا جواب دے گا کہ شادی شدہ ہو کر بھی ان کی بیٹی سے محبت کے پنگے بڑھاتا رہا، ان کو دھوکہ دیتا رہا۔ جو اس کا ایک فرشتہ صرف انسان سمجھتے تھے وہ کیسا نکلا؟ میں ان لوگوں سے نہ ملا ہوتا، اس نے خود پر افسوس کیا۔ اس کا جی چاہا کہ سارے وعدے بلا کر بھاگ جائے اور پھر کبھی عصمت کا عمر بھر سامنا نہ کرے، لیکن سوچوں کے برعکس قدم اسی گھر کی طرف جا رہے تھے۔ وعدہ خلافی مردوں کی شان نہیں۔ خیالات میں گم جب در محبوب پر پہنچا تو گمسم تھا۔ اچانک ہی وہاں کے شور و غل سے وہ ہوش میں آ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں کی تو دنیا ہی اور ہے، سراسر حالات بدلے ہوئے ہیں۔ جو ہی اس کو عصمت کے والد اور والدہ نے دیکھا، انہوں نے منہ پھیر لیا۔ وہ غم و صدمے سے نڈھال تھے، کوئی اس کی جانب دیکھنا نہ چاہتا تھا۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہاں گھر میں موجود ایک نوجوان نے بتایا کہ شاید آپ کو علم نہیں ہے، کل انکل سلیمان کی بیٹی عصمت کی وفات ہو گئی ہے۔ وفات؟ کیا کہہ رہے ہو؟ نعیم کو جیسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ ہاں، سب لوگ اس کی تدفین سے ابھی لوٹے ہیں۔ انکل اور آنٹی کسی کی دعا و سلام کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ آپ 2 4 دن بعد آ کر پرسہ کر لینا۔ آپ کون؟ وہ بمشکل اتنا پوچھ پایا۔ میں انکل سلیمان کا بھانجا ہوں، شہزاد۔ اور آپ؟ انکل سلیمان کے دوست کا بیٹا ہوں میں اس قدر کہہ پایا اور الٹے قدموں وہاں سے چلا آیا۔ نعیم وہاں سے سیدھا ہمارے گھر آیا۔
मेरा भाई घर में मौजूद था। वो आते ही भाई के गले लगकर रोने लगा। भैया घबरा गए, पूछा खैरियत तो है, क्या हुआ है? कुछ बोलोगे या ऐसे ही रोते रहोगे? काफी देर दिल का गुबार निकालने के बाद नईम ने बताया कि अस्मत अब इस दुनिया में नहीं है सलाहुद्दीन, और मुझे इसके मरने का बहुत गम हुआ है। ठीक है, गम तो सभी को होता है। इस नौखेज उम्र में इसकी मौत का मुझको भी दुख हो रहा है, लेकिन तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे तुम्हारा कोई अजीज, वो अजीज से बढ़कर थी। नईम ने हिचकियां लेकर कहा, 2 दिन छुट्टी थी, भाई ने इसे हॉस्टल ना जाने दिया, बल्कि इसरार करके अपने घर रोक लिया। हालांकि इसके चचा का घर बराबर में था। बहरहाल भाई ने अगले दिन अंकल के घर फोन किया। फोन इनके किसी रिश्तेदार लड़की ने उठाया। बहन, मैं अंकल सुलेमान से बात करना चाहता हूँ। फिलहाल आप उनसे बात ना करें तो बेहतर है। इनकी तबीयत काफी नासाज है। दरअसल अस्मत बहन के परसे को मेरे वालिदैन आना चाह रहे हैं। अंकल फिलहाल किसी का परसा नहीं ले रहे। ऐसा क्यों? आपको नहीं मालूम क्या अस्मत ने खुदकुशी की है? लड़की बोली, खुदकुशी? मगर खुदकुशी क्यों? अस्मत तो बहुत अच्छी और ताबेदार बेटी थी सुलेमान साहब की। इसी वजह से तो खुदकुशी कर ली इसने। वो किसी शादीशुदा शख्स से शादी करना चाहती थी और अंकल इस पर राजी न थे। जब उन्होंने बेटी को समझाया कि तुम अपने फैसले से बाज रहो और जहां हम चाहते हैं वहां शादी पर राजी हो जाओ, तो अस्मत ने, इससे आगे उस लड़की ने कुछ कहे बिना फोन बंद कर दिया। शायद उसे एहसास हो गया था कि वो किसी अजनबी को ऐसी बातें बता रही है जो शायद उसको ना बताना चाहिए। ये इल्म हो जाने के बाद कि अस्मत ने खुदकुशी कर ली है, नईम का गम दो चंद हो गया। वो इम्तहान भी न दे सका और अफसुदा और मलूल गांव चला गया। 2 माह तक वो ना लौटा, तो भाई ने इसके चचाजाद के हमरा गांव गए। नईम की हालत गम नगफ्ता थी, क्योंकि वो अस्मत की खुदकुशी का जिम्मेदार खुद को समझ रहा था। अस्मत की वफात के 4 माह बाद इसने सुलेमान अंकल के घर फोन किया। आंटी ने फोन उठाया और अफसरदा लहजे में बोली, बेटा जो होना था हो गया। अब किसी के परसा करने से मेरी बेटी तो वापस नहीं लौट सकती। मगर तुमने अच्छा नहीं किया। इसका झुकाव अपनी तरफ देख रहे थे तो तुमको हट जाना चाहिए था। लड़कियां तो जल्द दिल में किसी को बसा लेती हैं। जब उसके अब्बू ने उसे बताया कि वो इसकी शादी इसके मामूजात से करना चाह रहे हैं, तो उसने कहा कि मैं नईम से वादा कर चुकी हूँ। वो शादीशुदा बच्चों वाला सही, मगर अब मैं उसके सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। बाप ने नाराजगी का इजहार किया और बताया कि ये मुमकिन नहीं है, तो इसने मायूस होकर जहरीली दवा खा ली। यूं मेरी बेटी नाकामो नामुराद इस दुनिया से चली गई। काश तुम हमसे ना मिले होते।